پہلے زمانے میں جو مفتیان کرام ہوتے تھے تجارتیں بہت سیدھی سادی سی ہوتی تھیں، بس یہی مسائل ہوتے تھے، چند مسائل سود کے ہو گئے، چند مسائل خرید و فروخت کے ہو گئے۔ اب دنیا میں کاروبار ایک نئی نئی ٹرمز آ گئی ہیں، آن لائن ٹریڈنگ کی بیسیوں قسمیں آ گئی ہیں، تو اب یہ تخصص فی الفقہ، فقہ میں تخصص میں آگے پھر ایک تخصص ہوتا ہے اسپیشلائزیشن، جسے کہتے ہیں صرف خرید و فروخت کے معاملات۔ اسلامک بینکنگ کیا ہے، تکافل کیا ہے، اسٹاک ایکسچینج میں کتنی قسم کی خرید و فروخت کے کتنے طریقے ہو رہے ہیں، انویسٹمنٹ اور بھی آن لائن تو اتنے زیادہ، روز نئی نئی ایپس آ رہی ہیں جو آپ کو بزنس دے رہی ہے۔ تو جامعۃ الرشید میں ایک مستقل شعبہ ہے کہ خرید و فروخت کے معاملات کے ماہرین تیار کرنا، اور وہ ماسٹرز بھی کرتے ہیں اکنامکس میں، ایم ایس اسلامک بینکنگ اینڈ جی۔ فائنانس۔ تو اب یہ کہ اس میں بھی اگر ملک میں آپ چاہتے ہیں کہ اداروں میں علماء جائیں جو پڑھے لکھے، دنیاوی لحاظ سے بھی پڑھے لکھے علماء جو مختلف اداروں کو جا کے سنبھالیں، تو اس میں بھی ایک بڑی ٹیم تیار کرنی ہے۔ ابھی 10 افراد تیار ہو رہے ہیں ہر سال، کیونکہ پیسے 10 کے ہی ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ جامعۃ الرشید کے ساتھ تعاون کریں، ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو CSS کرائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو عالم مفتی بنائیں، اور زیادہ سے زیادہ طلباء کو تیار کر کے ہم حکومتی اداروں میں بھیجیں۔ دیکھیں، دو نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ مدرسے کا کام ہے عالم بنانا، امام بنانا، اور عالم کا کام ہے جا کے مدرسہ سنبھالنا۔ یہ بھی کام ہے، جی، یہ بھی یقیناً ایک کام ہے، لیکن کیا گورنمنٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ یعنی اس میں ہمارا کوئی دسترس نہ ہو، فوج کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، عدلیہ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، بیوروکریسی کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ سیاست میں تو بہت مشکل ہے کہ مدارس اپنے نمائندے کھڑے کریں۔ سیاست میں پہلے سے مذہبی جماعتیں موجود ہیں، انہی کو پروموٹ کریں، انہی کو ترقی دیں، ان میں کوئی خرابی ہے تو ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ سیاست کا میدان ایک الگ میدان ہے، لیکن جو تبدیلی 100% ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کے ذریعے ملک چلانے والے وہ ادارے جو جن کی ہاتھ میں ملک کی باگڈور ہوتی ہے، ان اداروں میں افراد بھیجے جا سکتے ہیں۔ اب جب بھی میں نے دیکھا ہے کہ کوئی الٹا کام ہوتا ہے نا، کسی علاقے میں کوئی الٹا کام ہوا ہے، پولیس میں وہ فلاں احتجاج اور شور فلاں بندہ شرابہ پہنچا سب۔ ہے، مثلا پولیس میں جو ہے نا وہ یہودی ایجنٹ ہے، فوج میں یہودی ایجنٹ ہے، بھائی آپ اپنے ایجنٹ بھیج دو فوج میں یار، جی، کس نے پابندی لگائی ہوئی آپ کو؟ اگر فوج میں یہودی ایجنٹ ہیں آپ کے خیال میں نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے، تو پولیس میں اگر یہودی ایجنٹ ہیں، بیوروکریسی میں یہودی ایجنٹ ہیں، تو آپ اپنے ایجنٹ بھیج دو نا، آپ کو کیا تکلیف آ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے بھیجتے ہوئے؟ تو ہم جو یہ مثال دیتے ہیں کہ جامعۃ الرشید نے پاکستان نیوی میں کمیشن آفیسر بھیجے ہیں، اب اس پہ کل ہمارے کوئی دوست ملے کہنے لگے مدرسوں کا کام تھوڑی ہے فوج میں بندے بھیجنا، لڑائی کے لیے بندے بھیجنا مدرسوں کا کام واقعی نہیں ہے۔ فوج میں مدرسوں کا کام نہیں ہے کہ لڑائی کے لیے، بارڈر پہ لڑنے کے لیے بندے بھیجیں، یا جو ہے وہ ہم مدرسوں کا کام نہیں ہے کہ ہسپتالوں کے لیے ڈاکٹر بھیجیں، لیکن مدرسے کا یہ بہرحال کام ہے کہ جہاں جہاں مذہب کی ضرورت ہے، فوج میں بھی مذہبی لوگوں کا ایک کوٹا ہوتا ہے، امام کا، خطیب کا، اور جو موٹیویشنل جی، مذہبی اسپیکرز ہوتے ہیں ان کا، اسی طرح ہر ادارے میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایک اچھی بات ہے کہ مذہب کے لیے ہر ادارے میں جگہ ہے۔ میں اس میں تھوڑی سی بات جی، عرض یہ کروں تو جہاد بھی ہے اور جی، اتنا بڑا کہ جو ہمارا دین ہے نا، جی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے، جو آپ کی نبوت ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ دعوت اللہ کا ہے اور دوسرا ریاست کا ہے۔ تو ریاست یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں شامل ہے۔ جی، تو یہ کہنا کہ ہم صرف عالم بنائیں گے یہ کافی نہیں ہے، ہم اس امت کے لیے خدمت کریں گے، اس ملک کو بھی ٹھیک کریں گے، یہ ہمارے ذمے ہے۔ ہم پر یہ لازم اور فرض ہے کہ ہم ایسے افراد تیار کریں جو صحیح جا کر کام کریں، اس ظلم کا خاتمہ کریں، یہ ہماری دینی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے ہاں سب سے فقہ کی اور فتوے کی سب سے مشہور کتاب ہے فتاوی شامیہ، اسے رد المحتار بھی کہتے ہیں، اس میں انہوں نے سلطنت کی کیا تعریف کی ہے؟ ہی ریاست عامۃ فی الدین والدنیا خلافۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مولانا فرما رہے تھے نا کہ جہاں جہاں بھی مذہب کی ضرورت ہے، تو میں کہہ رہا ہوں مذہب ہمارا یہ کہتا ہے کہ ہر جگہ ضرورت ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلطنت کی تعریف کی ہے کہ وہ ایسی ریاست ہوتی ہے جو دین کو بھی شامل ہوتی ہے، دنیا کو بھی شامل ہوتی ہے، خلافتاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی میں۔ جیسے العلماء ورثۃ الانبیاء ہے، ایسے ہی وہ لوگ جن کے ذمہ اقتدار ہوتا ہے یہ بھی جانشین ہیں، بشرطے کہ اپنی جانشینی کا حق ادا کریں۔ جی، تو
تو जामिया रशीद में जो 2-3 बहुत बड़े काम हुए हैं, एक ये कि पूरे दीन की को पढ़ाया जा रहा है, पूरे दीन को समझाया जा रहा है, जो फतावा शामिया में लिखा हुआ है, जो हमारे अकायद की किताबों में लिखा हुआ है। दूसरा है कि जो दीन और दुनिया की तकसीम करके और ये जो सेकुलरिज्म जो बनाया गया है, तो इसके ख़िलाफ़ भी जामिया रशीद का तालीमी निज़ाम एक बहुत बड़ा इक़दाम है कि हमारे दीन में दीन और दुनिया दोनों के अहकाम शामिल हैं। तो हम जब इसको करते हैं कि हमारी दुनिया का आपके दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मज़हब एक शख्सी चीज़ है, इसका हुक्मरानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम उनको कहते हैं तुम सेकुलर हो। जी। और जब हम ये कहते हैं कि हमारा मदरसा आपके उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम सिर्फ ये काम करेंगे, तो ये भी सेकुलरिज्म की एक किस्म है। तो 2 किस्म के सेकुलर हो गए। अगर आप एक वजूद को काटेंगे तो 2 टुकड़े वैसे हो जाएंगे, चाहे वो वाला टुकड़ा भी हो गया वो भी। तीसरी बात ये कि हमने तालीम के अंदर भी तकसीम कर दी कि ये मदरसा है और ये स्कूल है, ये असरी तालीम है और दीनी तालीम है। इसकी वजह से, इन 3 इक़दामात की वजह से हुक्मरान ईमानियात से महरूम हो गए, अखलाकियात से महरूम हो गए, और जिनके पास उलूम वही और दावत इल्लाह उनके पास ताकत से वो महरूम हो गए। जिनके पास दीन की बात थी वो दुनियावी चीज़ों से महरूम हो गए, जिनके पास दुनिया की चीज़ें थी वो दीनी से महरूम हो गए। इसी तीसरी तकसीम फिर यहाँ से होगी कि ये स्कूल है, मदरसा है, ये मिस्टर है, ये मुल्ला है। तो अब जब आप एक वजूद को 3 मरतबा तकसीम कर देंगे, 3 मरतबा, तो आप हर चीज़ से महरूम हो जाएंगे। तो जामिया रशीद का ये तालीमी निज़ाम इस हवाले से पूरी उम्मत के लिए और तमाम पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी रोशनी की किरण है। और इंशाअल्लाह मुझे इस पे पूरा यकीन है कि अगर हमारी कौम, हमारा मुआशरा, हमारी हुकूमत, हमारे इदारे जामिया रशीद के तालीमी निज़ाम को ले लें, उनके दुनिया के मसले भी हल होंगे, उनके आखिरत के मसले भी हल होंगे, उनके दीन के मसले भी होंगे इंशाअल्लाह।